پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم کیا نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس نبأ الذین خبر ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، قوم نوح یعنی قوم نوح، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من بعدہم ان کے بعد تھے، لا یعلمہم نہیں جانتا ان کو کوئی بھی الا اللہ مگر اللہ، جاءتہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات سات روشن دلائل کے، فردو تو انہوں نے پھیر دیا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم اپنے منہوں میں، وقالوا اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم کفرنا کفر کرتے ہیں ہم بما ارسلتم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم بھی ساتھ اس کے، وانا اور بے شک ہم لفی شکن البتہ شک میں ہیں مما تدعوننا اس چیز سے جو تم بلاتے ہو ہم کو، الیہ اس کی طرف مریب بے چین ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت پر موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ختم ہوا۔ آپ دیکھیں تو اس آیت میں اجتماعی طور پر انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے جتنے بھی ہم انبیاء کے قصے پڑھتے رہے وہ الگ الگ آئے تھے، اب یہاں مجموعی طور پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد کی اور سمود کی، یعنی ان لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اچھا یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں تو صرف ان قوموں کے نام لیے گئے ہیں جن کو مشرکین مکہ جانتے تھے، لیکن قومیں تو بہت آئیں اور گئیں جن کا علم کسی کو بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا ان کو کوئی بھی مگر اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا وہ کون تھے، کہاں کہاں آباد تھے، تعداد میں کتنے تھے، انسانی تاریخ کا وہ باب جو انسان کے علم میں نہیں۔ تو ان سب کے پاس واضح دلائل لے کر رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے دیے۔ مفسرین نے اس حصے کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، پہلا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے اور کہا ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا یعنی انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ محاورہ ہے اور اس سے مراد ایسا انکار کہ جس میں تعجب بھی شامل ہو، جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنی انگلی منہ میں دبا لی۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوا تھا اس سے وہ باز رہے، اور یہ معنی بخاری میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسرا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو، اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ پھر ایک اور معنی جو مفسرین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر استہزاء اور تعجب کے طور پر رکھ لیے، جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، یعنی منہ پر ہاتھ رکھنا اظہار تعجب اور حیرانگی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ہنسی ضبط کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہوں اور پھر ہنستے بھی ہوں، لیکن اس میں بھی انکار کا معنی ہی ہے۔ پھر ایک اور معنی جو مفسرین کرتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو، یعنی ان مشرکین نے یا ان کفار نے یا ان انکار کرنے والوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھے اور کیا کہا، خاموش رہو۔ ایکچولی یہ رسولوں کو یا پیغمبروں کو چپ کرانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ ایک اور معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے، جس طرح منافقین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 119 میں کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی اپنا ہاتھ لوگ کاٹتے ہیں، لیکن ہے یہ بھی انکار کے معنوں میں ہی۔
امام شوکانی اور امام طبری رحمہم اللہ نے اسی آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے معنی کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف رویوں سے انکار کیا کرتے تھے، کبھی کسی انداز کے ساتھ اور کبھی کسی دوسرے انداز کے ساتھ، لیکن یہ کہ سارے معنی میں انکار ہی ملتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رویے ہر قوم کے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک رویے کو اپنائے ہوئے ہوں۔ تو چونکہ اجتماعی طور پر اقوام کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے بہت ہی مختصر انداز میں ساری قوموں کے رویوں کو بیان کیا گیا ہو، واللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے کہا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، یہ جو ان کا جملہ ہے بڑا ہی حیران کن ہے کہ انبیاء کی دعوت سے مشرکوں کو بے چینی ہوتی تھی۔ ایکچولی یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، اور جب حق غالب آتا ہے تو ان کے دلوں کا سکون چلا جاتا ہے، شک اور بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ کوششیں ان کی حق پر چلنے والوں کو بے چین کرنے کے لیے ہوتی تھیں، لیکن یہ خود اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انکار بڑا سخت انداز میں کرتے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے کہ ہم تمہیں رسول مانتے ہی نہیں، تو بات کرنے کا اور سننے کا اور سمجھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تو اتنا زیادہ اس دعوت سے شک میں پڑ گئے ہیں، اور شک بھی کیسا؟ بے چین کرنے والا۔ یہاں جو شک کن کا لفظ آیا نا، اس کے بعد یہ مریبن، یہ شک کی صفت ہے۔ ایسے شک کو کہتے ہیں جس سے نفس سخت بے چینی میں مبتلا ہو۔ تو سارے انبیاء توحید کا پیغام دے رہے تھے، اور سب قوموں نے رسولوں کی بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہمیں ان باتوں سے متعلق شک اور شبہات ہیں اور ہم سخت الجھن میں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت، کہا رسولہم، ان کے رسولوں نے، افی اللہ، کیا اللہ میں، یعنی کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم، تاکہ وہ بخش دے تم کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے توحید کی طرف، وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی اطاعت کی طرف، تاکہ تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس انسان کے اندر سے گناہوں کا گلٹ نہیں رہتا۔ گناہوں سے چھٹکارا دنیا اور آخرت دونوں میں سکون دیتا ہے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور مہلت دے تمہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک۔ مراد یہ کہ ایسی نافرمانی مت کرو کہ تم ایک ساتھ عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیے جاؤ۔ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے جینے کی۔ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی زندگی گزارو۔ وہ تو تمہیں بلاتا ہے توحید کی طرف، وہ تو تمہیں بلاتا ہے اطاعت کی طرف، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں ایک ٹائم پیریڈ دے جس میں تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کر کے اس کو راضی کرو۔ قولو، انہوں نے کہا، ان انتم، نہیں تم، الا مگر، بشرن، ایک انسان، مثلنا، ہم جیسے۔ ساری قوموں کا ایک جیسا جواب تھا، سب نے رسولوں کے انسان ہونے پر اعتراض کیا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی الہی اور نبوت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پہلا اعتراض کیا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تمہیں وحی بھیجے؟ کوئی اسپیشل مخلوق ہونی چاہیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ پھر ان کفار نے کہا، تریدونا، تم چاہتے ہو، ان یہ کہ، تصدونا، تم روکو ہم کو، عما، اس سے جو، کانا تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا۔ اب دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ان معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، یعنی تمہاری تبلیغ میں ہمیں کوئی چال نظر آتی ہے۔ فَأْتُونَا، پس لے آؤ ہمارے پاس، بِسُلْطَانٍ مُبِین،
کوئی دلیل کھلی. پھر یہ کہ یہ حسی معجزہ مانگتے تھے. لیکن دلائل اور معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے. اس سے مراد ایسا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزو مند ہوتے تھے، یعنی جس پرٹیکولر معجزے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے یہ اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے. قولت کہا لہم ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نہیں نحن ہم الا بشر مگر انسان مثلکم تمہارے جیسے ہی. یعنی تمہارا یہ سمجھنا کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے ہیں، تو ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یمن احسان کرتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. یہ اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت، اپنا احسان عطا کرتا ہے، یعنی نبوت اور ہدایت سے نواز دیتا ہے. اس نے ہمیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، یعنی ہم اسپیشل ہیں نبوت کی وجہ سے، اس ہدایت کی وجہ سے، ورنہ ہم بھی تمہاری طرح ہی ایک نارمل انسان ہیں. ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کا پیغام یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو خبردار کریں. وما کانا، اور نہیں ہے یعنی اختیار، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نأتیکم ہم لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان کوئی دلیل یعنی کوئی معجزہ، الا مگر باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے. ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان لانے والے. ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، بس یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے پاس کیا عذر ہے، اللہ کے نتوکل ہم بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر ہی، وقد حالانکہ تحقیق ہدانا اس نے ہدایت دی ہم کو، سبلنا ہمارے راستوں کی، یعنی ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دی. پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ہم اسی پر ہی بھروسہ کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا اوپر اس کے جو آذَیْتُمُونَا اذیت دے رہے ہو تم ہم کو. اب آپ دیکھیے یہاں پیغمبروں نے مخالفت میں دو جواب دیے، ایک ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے اور دوسرا تمہاری طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کریں گے. اچھا وہ یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہم بھی تمہیں اذیت دیں گے، ہم بھی تم سے بدلہ لیں گے؟ وہ اس لیے کہ دائی کا کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المتوکلون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. آج اللہ کے راستے میں اس درجے کی خیرخواہی دائی کے اندر ہونی چاہیے. کوئی الزام لگے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بیہودہ بات کرے، صبر کرنا ہے. اللہ کے راستے میں اگر کوئی نقصان ہے بھی تو وقتی ہے، اور یہی سوچ استقامت دیتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ڈاکٹر کی مثال لے لیں. جب وہ مریض کا علاج کرتا ہے تو اس پر مریض کا خون گرتا ہے اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ مریض چیختا چلاتا ہے، تو کیا وہ مریض کو چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ علاج نہیں کرتا؟ وہ علاج کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے صبر کے ساتھ اس مریض کا علاج کرنا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. بالکل اسی طرح ہی ایک داعی دین بھی ڈاکٹر کی طرح ہے، وہ بھی لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور یہ روحانی علاج ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ری ایکشن آئے، ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں کبھی جانی، کبھی مالی اور کبھی عزت کا نقصان ہو، تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہی ہمیں جما کر رکھے گا. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سب وقتی نقصان ہے، ویسے اللہ کے راستے میں خیر ہی خیر ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آخری بات جو یہ پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو، من ارضنا اپنی زمین سے، یعنی اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، او یا لتعودن البتہ تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا ہمارے دین میں۔ پہلے تو زبانی مخالفت ہوئی، پھر تشدد بڑھتا گیا، اور آپ دیکھیں کہاں تک یہ تشدد بڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس وطن سے، اس قوم سے، اس زمین سے نکال دیں گے، یا تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے یا پھر تم ہمارے دین میں واپس لوٹو گے، یعنی تم اللہ کا پیغام دینا چھوڑ دو گے اور دوبارہ سے اپنے پچھلے دین میں آ جاؤ گے، تو ہی تمہاری جان بخشی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالنے کی مشرکین مکہ نے تدبیریں کی، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، لیکن چند ہی سالوں میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، الظالمین ظالموں کو۔ پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہم ان ظالموں کو ضرور بضرور ہلاک کر دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ پھر دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، یا تو اسی زمین میں یا پھر کسی اور زمین میں۔ ذالک یہ یعنی وعدہ یا پھر یہ انعام، لمن اس کے لیے ہے جو خوفا ڈرتا ہو، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخوف وعید اور ڈرے میری وعید سے۔ جو اخلاص اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیں گے۔ وقتی ناکامی اور مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، دشمنوں کو شکست ملے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وخاب اور نامراد ہوا، کل جبار عنید، ہر ظالم جبار دشمنی رکھنے والا۔ یہاں پر جبار کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کرنے والا، اور اسی طرح سے عنید راہ راست سے منہ موڑنے والا، غرور و تکبر کرنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ چاہا، واستفتحوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا فاعل ظالم اور مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کہ انہوں نے بالآخر فیصلہ مانگا کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو اے اللہ ہم کو اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے، جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا غزوہ بدر کے موقع پر۔ پھر یہ کہ مفسرین کہتے ہیں یا تو اس کا فاعل رسول ہیں کہ انہوں نے اللہ سے فتح اور نصرت کی دعائیں کی جو اللہ نے قبول کر لیں، واستفتحوا اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وخابا اور نامراد ہوا، کل جبار عنید ہر ظالم جبار اور دشمنی رکھنے والا۔ میوں ورائہ اور اس کے آگے یعنی سامنے، یا پھر ایک معنی اس کے پیچھے بھی کیا جاتا ہے، جہنم جہنم ہے، وَيُسْقَى اور وہ پلایا جائے گا، مِن مَاءٍ پانی سے، صدید پیپ والے۔ صدید کہتے ہیں وہ لکوڈ جو کھال اور گوشت کے درمیان پیدا ہوتا ہے، جس کو آپ اردو میں پیپ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سامنے یا پھر اس کے پیچھے جہنم ہے، اور وہاں وہ پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہے گا وہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا پانی ہوگا، یعنی جو ان کو پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کے جسم سے ہی نکل رہا ہوگا۔ پھر یہ کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ صدید اتنا گرم ہوگا کہ منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی اس کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے سے باہر نکل پڑیں گی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام دیکھو کتنا برا ہے اللہ کی نافرمان کا، جہنم اس کے آگے ہوگی، اس کے سامنے ہوگی، اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی۔ اللہم اجرنا من النار۔ یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو۔ یتجرعہ کا جو لفظ ہے جیم اور عین سے ہے، یعنی وہ ایسا پانی ہوگا جو ان کے گلے میں پھنسے گا۔ ولا یکاد، اور نہیں قریب، یسیغہ کہ نگل سکے اس کو، یعنی ایسی کراہت ہوگی اس میں، لیکن پیاس کے مارے پیے گا، بہت ہی بدبودار اور بدمزہ ہوگا، لیکن یہ کہ مجبور ہوگا اس پانی کو پینے کے لیے۔ وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی اس کے پاس، الموت، موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، وما، اور نہیں ہوگا، ہوا وہ، بمیت، مرنے والا، یعنی مختلف قسم کے عذاب جھیل کر موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت وہاں کہاں، وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا۔ ایکچولی پیاس کا وقت اور وہ جو تکلیف اس کو دی جا رہی ہوگی، وہ وقت ایسا ہوگا یہاں اس کو موت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی سختی موت ہے، تو اس کا پورا جسم اور اعضاء تکلیف میں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مختلف عذابوں کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر کسی پر وہ عذاب آئے تو وہ مر جائے، لیکن جہنمی مریں گے نہیں، تاکہ ان سزاؤں اور عذابوں میں مبتلا رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِ، اور اس عذاب سے آگے، عذاب غلیظ، عذاب ہے نہایت سخت، یعنی اس حال کے بعد وہ اس سے بھی دردناک، مشکل اور شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنے ہی نہیں، دوسرے عذاب بھی ملیں گے، مثلا بھوک لگے گی تو زقوم کھائے گا۔ تو کیا سیکھا ہم سب نے؟ گناہ چھوڑنے ہیں انشاءاللہ، شکر گزاری کرنی ہے، بے صبرا پن نہیں کرنا، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں امن سے رہیں گے۔ دیکھیں اگر انسان کو جہنم کا ڈر ہو تو وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہی بات تھی جو صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گئی تھی اور انہوں نے غلط کام چھوڑ دیے تھے۔ آج کا مسلمان کیوں نہیں سدھرتا؟ آج ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ کیونکہ یہ آیت ہم اپنے لیے نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کفار کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گردن قیامت کے دن دوزخ سے نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی کہ دیکھتی ہوں گی، اور 2 کان ہوں گے کہ سنتے ہوں گے، اور ایک زبان کہ بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں، ایک جبار اور سرکش، دوسرے جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا یعنی شرک کرنے والا، اور تیسرے مصور لوگ جو پینٹرز ہوتے ہیں، جو پینٹنگز وغیرہ بناتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ 3 لوگ جن پر یہ مقرر ہوئی ہے۔ ایک گردن قیامت کے دن دوزخ سے نکلے گی، آپ دیکھیں تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھ بھی رہی ہوگی، 2 کان ہوں گے جو سن بھی رہے ہوں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولتی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر یہ کہ پینے کو تو ملے گا جہنم میں، لیکن کیسا پانی؟ گرم کھولتا ہوا پانی، یا پھر پیپ جو انتہائی گرم ہوگا اور بدبودار ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر یہ کہ صرف اتنا ہی عذاب نہیں ہے، مزید اور بھی عذاب ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اور سخت ہوں گے اور تلخ ہوں گے۔ یعنی انسان اتنے مختلف عذاب کے بعد کیا چاہے گا کہ مر جائے، لیکن مرے گا نہیں۔ یا پھر یہ عذاب اتنے سخت ہوں گے کہ اگر مرنا ہوتا تو مرنے کے لیے ایک عذاب ہی کافی ہوتا، لیکن وہ جہنم میں مرے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس برے عذاب سے بچائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آہٹ سننے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا فرمائے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ بہت ہی اہم آیات، اور جو سب سے اہم سبق یہاں مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ شکر کرنا دنیا میں بھی امن لائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شکر اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں اور دل سے ادا کرنے والے ہوں۔ جب آپ دل سے الحمدللہ کہتے ہیں نا تو میزان بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر نظر رکھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا بھرپور احساس کرنے والا بنا دے۔ ہم اپنی نعمتوں کا جب جب احساس کریں گے، آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے شکر نکلتا ہے، اور جب دل شکر کرنے والا ہو جاتا ہے نا تو زبان سے شکر ادا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔